دوستو اس انتظار کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، جس انتظار کے بعد آپ کو پتہ ہو کہ محبوب سے ملنے کی گھڑیاں آئیں گی اور ملاقات ہماری ہوگی۔ تو اسی مضمون کو نائب صاحب اپنے مطلب میں بیان کرتے ہیں، اور نائب صاحب فرماتے ہیں کہ خوشا یقین کہ ابھی دل کے اختیار میں ہے، کہ بہت خوب، بہت اچھے، شکر ہے کہ یار ابھی تک وہ دل کے اختیار میں ہے، ہمارے قابو میں ہے۔ کیا چیز؟ جو قرب لطف نما تیرے انتظار میں ہے، جو خوشی دینے والا دکھ تیرے انتظار میں ہے، وہ ابھی تک ہمارے دل کے اختیار میں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، کیا بات ہے، اس کی بہت بڑی بات ہے کہ اب اگر یہ اختیار سے نکل جائے تو اس کے غم میں تو ہم شاید کہ مر ہی جائیں، تو ابھی تک شکر ہے کہ اپنے اختیار میں ہے۔ ہاں، تو کیا بات ہے اس کی۔ اور کرب لطف نما مطلب کہ ایسا دکھ جو کہ خوشی دے، وہ انتظار میں ہے۔ کیا بات ہے۔ تو ایسا فرماتے ہیں کہ خوشا یقین کہ ابھی دل کے اختیار میں ہے، جو کرب لطف نما تیرے انتظار میں ہے، اور نہیں ہے راس کوئی اضطراب دل کو مگر، واہ واہ کیا بات ہے اس شعر کی۔ ہاں، نہیں ہے راز کوئی اضطراب دل کو مگر، وہ اضطراب کہ جو خواہش قرار میں ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، الفاظ کی تعداد کو دیکھیں، کنٹراسٹ کو دیکھیں نا، کہ اضطراب وہ والا جو خواہش قرار میں ہے، اس اضطراب کے علاوہ اور کوئی جو ہے نا اضطراب دل کو راز نہیں ہے۔ اور اضطراب کیا ہے کہ خواہش قرار کا اضطراب ہے۔ کیا بات ہے نائب صاحب کی۔ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے راز کوئی اضطراب دل کو مگر، وہ اضطراب کہ جو خواہش قرار میں ہے، اور حصار ضبط کو ظالم بہا نہ لے جائے۔ ہر شعر کی کیا بات ہے، ہر شعر ہی زبردست ہے اس غزل کی۔ ہاں، جیسے کہ ہر غزل کے شعر ہوتے ہیں نائب صاحب کے زبردست۔ تو حصار ضبط کو وہ ظالم بہا نہ لے جائے، حصار ضبط جو ہے اس کو بہا کے نہ لے جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ موج غم جو ابھی ضبط کے حصار میں ہے، واہ واہ واہ، جو ضبط کے حصار میں ہے وہ موج غم ایسا نہ ہو کہ حصار ضبط کو بھی ساتھ لے جائے اور ہمارا ضبط ہی ختم ہو جائے، تو پھر جو ہے نا بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو آئے ہائے، اور اس شعر کی کیا بات ہے، غالب صاحب کا رنگ ملتا ہے اس میں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ ملے تو خود ہی تیرا ذکر چھیڑ دے ہم سے، ملے تو خود ہی تیرا ذکر چھیڑ دے ہم سے، کہاں یہ وصف کسی اپنے غم گسار میں ہے، کہ اب غمگسار جو ہیں وہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ تیرا ہی ذکر چھیڑ کے ہمارے دل کو کوئی راحت پہنچائیں۔ وہ تو کیا کرتے ہیں، وہ تو کوئی ناصح صاحب ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں نصیحت ہی فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا کوئی غمگسار ہو جس سے ہم ملیں اور ملتے ہی وہ آپ کا ذکر چھیڑ دے، تو کیا بات ہی ہو جائے۔ ہاں، کیا بات ہے اس شعر کی، واہ۔ تو کیا کہتے ہیں کہ ملے تو خود ہی تیرا ذکر چھیڑ دے ہم سے، کہاں یہ وصف کسی اپنے غم گسار میں ہے، اور دھڑک رہی ہے ابھی تار تار میں دل کے، ہائے 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 کیا بات ہے۔ ہاں، کیا شعر ہے۔ وہ کہتے ہیں نائب صاحب فرماتے ہیں کہ دھڑک رہی ہے ابھی تار تار میں دل کے، وہ آرزو جو نہاں دل کے تار تار میں ہے، ہائے ہائے ہائے، جو دل کے تار تار میں نہاں چھپی ہوئی آرزو ہے نا، وہ ابھی تک دل کے تار تار میں دھڑک رہی ہے، ہائے کیا بات ہے۔ اور دکھائی دے ہے ابھی راستہ کہ غم تیرا، کہ ابھی ہمیں راستہ دکھائی دے رہا ہے، گزارا ہو رہا ہے، کوئی چیز ہے جو روشنی دے رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں راستہ بھی نظر آ رہا ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ تیرا غم ہے، اور تیرا غم کیا کام کر رہا ہے، چراغ، تیرا غم چراغ کا کام کر رہا ہے۔ ظلمت غم ہائے روزگار میں ہے، جو اس دنیا کے غم ہیں ہزاروں، روزگار کے غم، پیٹ کے غم، دنیا داری کے غم، تو وہ جو غم ہے اس غموں میں جو تیرا غم ہے نا، وہ ایک چراغ کی روشنی کا کام دے رہا ہے، اور ہم اسی روشنی میں جو ہے نا آگے جا رہے ہیں۔ تو اگر تیرا غم نہ ہوتا تو ہم تو بالکل ہی اندھیرے میں ڈوب مرتے ہم۔ تو کیا ہے کہ دکھائی دے ہے ابھی راستہ، اور اسی وجہ سے ہمیں راستہ دکھائی دیتا ہے، دکھائی دے ہے ابھی راستہ کہ غم تیرا چراغ، ظلمت غم ہائے روزگار میں ہے، اور بجا کے عشق کی لذت وصال میں ہے مگر، ہائے ہائے ہائے، کہ عشق کی لذت تو وصال میں ہی ہوگی، یہ محبوب سے بات ہو، ملاقات ہو۔ لیکن کیا ہے کہ دوسرا مصرع بھی سنیں،
حقیقت عشق کی نایاب ہجر یار میں ہے، لیکن اگر عشق کی حقیقت کو سمجھنا ہے نا تو وہ ہجر یار آپ کو سمجھائے گی، جو ہجر کا غم ہے نا وہی آپ کو بتائے گا کہ اصل میں عشق کی حقیقت کیا ہے اور عشق کیا ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ بجا مقطع کو پڑھتے ہیں دوبارہ کہ بجا کہ عشق کی لذت وصال میں ہے، مگر حقیقت عشق کی نایاب ہجر یار میں ہے۔ کیا بات ہے نایاب صاحب کی، تو یہی کہیں گے کہ لو یو نایاب۔